خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ کہہ رہی ہے مجھے یہ کل کی بہو، آپ میرے میاں کا کھاتے ہیں۔ زیادہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب بھی سیکھ لیا جائے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اس دنیا میں آپ لوگوں کے لیے چاہے کتنا بھی کچھ کریں، پھر بھی لوگ ناراض رہیں گے۔ 100% آپ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کی زندگی پر نہیں، اپنے کام پر دھیان دیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے، اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ حقیقی اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، یقین جانیں بن مانگے عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہو، ماں دعا ہی دیتی ہے۔ ماں کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ بے شک اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی بات کرے تو گھبرائے مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ وقت نے ایک بات سکھائی ہے، ہر تعلق رشتے ناتے تب تک زندہ ہیں جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ ماں باپ کی اصل طاقت ان کی نیک اولاد ہے۔ ماں باپ کمزور، بورے اور بیمار تب ہوتے ہیں جب ان کی اولاد ہی انہیں پریشان رکھتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، تاکہ کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے فرما بردار اور خدمت گزار ہو، کیونکہ جو تم آج بو گے کل وہی کاٹو گے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ خود کو تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھالو کہ لوگ تمہیں سمجھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں،
اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ یہ مت سوچے کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے زندگی 2 سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ اے اللہ، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے کہ مجھے اپنے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ آمین۔ اچھی زندگی بس وہ لوگ گزارتے ہیں جو کامیابی کے نشے سے اپنے دماغ کو اور ناکامی کے صدمے سے اپنے دل کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔ یہ معاشرہ ایک خوش اخلاق انسان کو تلخ بنانے کی خوبی رکھتا ہے۔ ہر وہ چیز انسان کے لیے تب تک اہم ہوتی ہے جب تک اس سے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔